اور دل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مخالف بات بھی شاید سچی ہو اور صحیح ہو، تو اس سے یقین ختم ہو جاتا ہے اور انسان شک کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، اور جب یقین ختم ہوا ایمان رخصت ہوا۔ اسی حالت میں حضرت اسرائیل آ گئے تو وہ دیکھیں گے یہ جناب پی ایچ ڈی صاحب ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ جناب ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بہت بڑے سیاست مدار ہیں، یہ جناب گورنر اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، تو ملک الموت کہے گا میں اس کو اتنی جلدی سے کیوں سختی کا شکار کروں؟ کیا ملک الموت کا بھی کوئی گورنر ہے؟ کیا پریزیڈنٹ صاحب ملک الموت کے لیے بھی پریزیڈنٹ ہے؟ یہ دنیاوی عہدے ملک الموت کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ مانو ثروت ملک الموت کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ملک الموت کے لیے وہ قلبی کیفیت حیثیت رکھتی ہے جس کو آپ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ، تو اس لیے ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ مومن بنیں اور مومن رہیں، اور مومن ہونے سے نکلنے والی بات کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پہلی شرط فلاح ابدی کی ہے مومن ہونا۔ اگر آپ ایمان کے درس کو پڑھیں تو سب سے پہلا ایمان ہے ایمان باللہ۔ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی توحید پر ایمان۔ اگر توحید پر ایمان ہے تو بندہ مومن ہے، اور اگر توحید والے مسئلے میں تھوڑا سا شک و شبہ رکھتا ہے، اب ذرا اس کی بھی تفصیل کرنا پڑے گی۔ توحید ایک ہے اللہ کی ذات کی توحید، کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی اور اللہ نہیں ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی ممکن ہے 500 سال بعد ممکن ہو جائے، 1000 سال بعد ممکن ہو جائے۔ اس بات پہ تھوڑا سا پختہ ہونا ہے۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کو لے آنے کی اجازت نہیں۔ اچھا چلو اللہ کی جیسی ذات تو اور کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ کے صفات جیسی کوئی اور ذات ہو سکتی ہے کہ جس کے صفات کم از کم ایسے ہوں جیسے اللہ کے ہیں؟ سوچتے ہیں، اس بات کو غور سے دیکھنا ہے۔ اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کسی اپنی مخلوق کو اپنے جیسا بنا دے؟ ہاں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، غور کیجیے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اس کی قدرت، جیسے کہ چند دنوں سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کی قدرت محدود ہے یا لا محدود ہے؟ لا محدود ہے۔ جب لا محدود ہے تو ایک سوال، کیا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود کسی ایسی شے کو بنائے جس میں وہ صفات رکھ دے جو اس کے اپنے ہیں؟ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی کو اتنی قدرت دے دے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو؟ وہ بات علیحدہ ہے، یہی بات ابتدا والی بات کو چھوڑو، لیکن کیا کوئی اللہ کے بغیر بھی لا محدود قدرت کا مالک ہو سکتا ہے؟ چونکہ میں عموماً ان لوگوں سے محو گفتگو ہوں جو آل محمد کی امامت کو مانتے ہیں۔ توجہ رہے، کیونکہ تھوڑا سا موضوع خشک بھی ہے، اور توحید کا موضوع ہمارے ماحول میں زیادہ تر خشک ترین موضوع سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے عام طور پر پڑھنے والے اس کے پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو کیا میں بھی گریز کروں یا آپ کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر،
جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے الفاظ سے امیر المومنین کے اس ارشاد کو نقل کرنے کی بار بار کوشش کی کہ امیر المومنین اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں، جسے علامہ سید رضی اعلی اللہ مقامہ نے پہلے خطبے کے طور پر نہج البلاغہ میں جگہ دی ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ اس بنیاد پر امیر المومنین کا نظریہ تو یہ ہے، ان کی توحید ہمیں یہ سکھائی گئی ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے، نہ اس کے علم کی کوئی حد ہے، نہ اس کی حکمت کی کوئی حد ہے، نہ اس کی عظمت کی کوئی حد ہے، نہ اس کے فضل کی کوئی حد ہے، وہ اپنی ہر صفت میں بولیے لا محدود ہے۔ اب اگلا سوال میں نے یہ کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو ایسا بنا دے کہ اس کی قدرت بھی لامحدود ہو؟ شیعہ ہونے کے ناطے سے یہی ایک مشکل ہے۔ کوئی کہے گا ہاں وہ کر سکتا ہے اور کرتا نہیں، کوئی کہے گا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک پیچیدہ سا سوال ہے، لیکن جو کچھ آل محمد نے ہمیں بیان کیا ہے وہی سچ ہوگا یا نہیں؟ جی وہی سچ ہوگا یا نہیں؟ ہم اپنی سوچیں جو ہے جو کچھ بھی اڑاتے پھریں، لیکن آخری بات تو وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے اور جو محمد آل محمد نے بیان فرمائی ہے۔ اور غور کریں، معرفت جتنی بلند ہوگی اتنی عبادت کی شان بھی بلند ہوگی۔ اگر کسی کو اللہ ایسا بناتا تو ہمارے خیال میں محمد و آل محمد کو ایسا بناتا، کیونکہ سب سے افضل مخلوق وہی ہیں، سب سے اشرف مخلوق وہی ہیں، ساری کائنات کے سردار وہی ہیں، ملائکہ کے بھی سردار ہیں۔ ملائکہ ان کے گھر کی خدمت کر کے فخر حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن امیر المومنین جواب میں یہی کہتے ہیں کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اے میرے اللہ، میری عزت اسی میں ہے اور میری عزت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عبد خدا ہونا، اللہ کی عبودیت کا مالک ہونا، یہ ہر کمال کی بنیاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی دیتے ہیں نماز میں، تو کیا الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں جن کا پڑھنا ہم پر لازم ہے، اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرمائیے عبد ہو کے رسول ہیں یا عبد نہیں اور رسول ہیں؟ حضرت جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امامت کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، کہ جس آیت میں حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہ جب اللہ نے رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا اور کلمات کے ذریعہ آزمایا، یعنی کچھ امتحانات میں انہیں ڈالا اور ان کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کی۔ کتنے فیصد؟ آپ کے ہاں پاس نمبر کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ پاکستانی بڑی رعایت کرتے ہیں،
33% والے کو پاس قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کی غلطیاں کتنے فیصد ہوتی ہیں؟ 67% یا 67% اس کی ہوتی ہیں غلطیاں، 33% باتیں اس نے لکھی ہوتی ہیں صحیح. ماشاءاللہ جمہوریت تو ادھر تھی، لیکن ہمارے پاکستانی ممتحنین اور نظام بڑا رعایت اور بڑا لطف و نظر عنایت پر مشتمل ہے کہ 33 والے کو کہتے ہیں تیری 67 غلطیاں معاف، تو پاس. اور سیکنڈ ڈویژن کے لیے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ ہاں، اب وہ 45%. ہمارے پرانے زمانے میں 50 ہوتے تھے، اب مزید رعایت ہو گئی ہے. تو 55% جس کی غلطیاں ہوں گی اس کو 55 معاف اور 45 کے ساتھ سیکنڈ ڈویژن دے دی جائے گی، اور جو فرسٹ ہوگا 60%. تو 40% غلطیاں اس کی بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان 40% کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ بچہ سر بلند کر کے ابا جی کو کہتا ہے ابا جی میں فرسٹ آیا ہوں. حالانکہ ادھر ابا جی اگر کہہ دیں ذرا سوچ تو صحیح 40 باتیں تو نے غلط کی ہیں، لیکن وہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ اس قسم کا ہے. لیکن اللہ رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور پھر خود فیصلہ دے رہا ہے اور خود سند دے رہا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے میرے تمام امتحانات کو 100% کامیابی کے ساتھ نبھایا. جبکہ یہ امتحان جو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ فقط حافظے کو پرکھتا ہے. جو کچھ پڑھا ہے وہ یاد ہے یا یاد نہیں ہے، بس قوت حافظہ اور فکر و سمجھ کا امتحان ہوتا ہے، اس سے زیادہ باقی صلاحیتوں کا امتحان نہیں ہوتا. لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا تو یہ امتحان ہے کہ تجھے نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. اور کتنا عجیب ہے وہ جملہ جو حضرت ابراہیم نے کہا. کب؟ جب وہ منجنیق میں گولے کی طرح بندھے ہوئے منجنیق سے نکل چکے تھے، آگ کے چکھے کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں تھے کہ جبرائیل نے کان میں کہا اے ابراہیم مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر. جواب میں کہتا ہے مدد کی ضرورت ہے اما الیک فلا، تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے. یعنی اگر چاہے گا تو بچا لے گا، اور اگر وہ نہیں چاہتا میرے جلنے کو پسند کرتا ہے تو میں اس کی راہ میں جلنے کے لیے بھی. حضرت ابراہیم کا جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ جس جرم کی پاداش میں نمرود اور نمرودی قوم ان کو آگ میں ڈال رہی تھی، کیا کون سا بات کو چوری کی تھی؟ فقط ایک جرم تھا کہ جن بتوں کو اس زمانے کی قوم اپنا رب مانتی تھی ابراہیم نے ان کو قتل کر دیا تھا. کیا خیال ہے؟ رب بھی قتل ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ میرے لفظوں کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. کیا رب بھی مقتول ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذہن کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں. تو کیا رب بھی شہید ہو سکتا ہے؟ اور جو شہید ہو جائے کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ. آپ میرے لفظوں کو پا گئے. اللہ کرے کہ سمجھدار ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری محفلیں فضائل میں رب ثابت کرتی ہیں، مصائب میں شہید ثابت کرتی ہیں. اگر میرے پاس آنے والی رپورٹیں صحیح ہیں، اور شاید میں تو رپورٹوں کا محتاج ہوں کہ ایسوں کی مجلسوں کو